بات کریں گے ایران کے ساتھ معاہدے پر الیکٹرانک دستخط ہو چکی ہے۔ اب ہرمز بھی جزوی طور پر کھل گئی۔ دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے جے.ڈی. وینس جنیوا جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر سے ملاقات میں گفتگو، کہا میں بھی جنیوا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے تقریب میں شرکت کروں لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ایران پر پابندیوں سے متعلق انہوں نے کہا کہ تہران اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا تو اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے۔ امریکی صدر نے لبنان کا مسئلہ حل کرنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکہ ایران معاہدہ پاکستان کی سفارتکاری کی بڑی کامیابی ہے۔ جنگ کے شعلے بجھانے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دن رات ایک کر دیے۔ مورخ ہمیشہ پاکستان کا نام سنہرے حروف میں لکھتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، مول امن معاہدے کے ثمرات ہر پاکستانی تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب، قطر، ترکی، چین، برطانیہ اور یورپی ممالک سے اظہار تشکر۔ معاونت پر نواز شریف، صدر آصف علی زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان، بلاول بھٹو اور دیگر رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اسرائیل کا رد عمل بتا رہا ہے کہ ایران کو فتح ملی ہے۔ مفاہمتی یادداشت پورے خطے اور مزاحمتی قوتوں کے لیے باعث فخر ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان، کہا جمعے کو امریکہ کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کریں گے۔ سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے 90% سے زائد ارکان ایم او یو کی حمایت کی۔ معاہدے پر عمل درآمد سے ملک کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایران کے معاملے پر ابھی بہت سے تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ نائب صدر جے.ڈی. وینس کہتے ہیں معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق کا عمل 2 مراحل پر مشتمل ہوگا۔ دیکھیں گے تہران کہاں پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ امید ہے معاہدے کا متن اسی ہفتے جاری کر دیا جائے گا۔ توقع ہے ایران کی نمائندگی اسپیکر اور وزیر خارجہ کریں گے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی مظالم کبھی نہیں بھولیں گے۔ جارحیت سے ہم نے بڑی تعداد میں اپنی قیادت کھو دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی پریس بریفنگ، کہا ہر صورت معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ایم او یو کا بنیادی حصہ ہے۔ امریکی اتحادیوں کی کسی بھی حرکت کی ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوگی۔ ماضی کے تلخ تجربات کی وجہ سے تہران آج بھی شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ جنیوا جانے سے پہلے ہم خطے کے ممالک کا دورہ کریں گے۔ ہمسایہ ممالک کو مفاہمتی یادداشت پر اعتماد ملیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ خطے اور پوری انسانیت کی جانب سے پیش رفت پر بہت خوش ہیں۔ صدر اردوان امید ہے کہ معاہدہ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کو فروغ دے گا۔ ترک صدر نے کہا کہ امریکی اور ایرانی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صدر طیب اردوان نے کہا کہ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان نے ثالث کے طور پر اپنا کردار بخوبی ادا کیا۔ کراچی سے خبر ہے، جہاں گلشن اقبال بلاک 13 ڈی میں ہوئی لرزہ خیز واردات۔ بزرگ خاتون کی خون میں لت پت لاش ملی۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ والدہ کو دوران ڈکیتی قتل کیا گیا۔ ملزمان نے والدہ کو اینٹ ماری اور کان سے بالیاں نوچ ڈالی۔ ملزمان نے گھر میں موجود تمام قیمتی چیزوں کا صفایا کر ڈالا۔ ملزمان گھر سے سونا اور نقدی بھی لے اڑے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ امکان ہے کہ واردات میں کوئی قریبی ملوث ہے۔ معلومات حاصل کرتے ہیں نوید کمال سے، جو کہ اس وقت ایس پی گلشن اقبال کے ساتھ موجود ہیں۔ جی نوید، بتائیے گا۔ جی بالکل، ایک واردات پیش آئی ہے گلشن اقبال تھانے کی حدود میں۔ 13 ڈی کا یہ علاقہ ہے۔ 70 سالہ خاتون ہے جس کی لاش گھر سے ملی ہے۔ لواحقین کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں دوران واردات قتل کیا گیا ہے اور ان کا جو سونا ہے وہ بھی لوٹا گیا ہے۔ ایس پی گلشن یہاں پر خود پہنچے ہیں، انہوں نے جائے وقوع کا جائزہ لیا ہے۔ پر میری نظر میں جس نے بھی جو اگر پیسے ہی ان کے پاس تھے یا سونا ان کے پاس تھا تو ان کا اپنا ہی ہو سکتا ہے، جس نے، کیونکہ جس جگہ پر وہ رہتی ہے، جس طریقے سے وہ رہتی ہے، اکیلی تھی اور ایک بیٹا اس کا تھا، بقول ان کے کہ وہ بیٹا ادھر گھر پہ نہیں تھا۔ ایک سیڑھی ہے، اوپر جانا، نیچے ان کے کرایہ دار رہنا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باہر کا کوئی ڈاکو یا کوئی آیا ہوگا۔ گلشن اقبال 13 ڈی میں قتل ہونے والی بزرگ خاتون کی بیٹی نے بتایا ہے کہ گھر میں والدہ کے ساتھ معذور بھائی رہتا تھا۔ وہ دفتر سے گھر آیا تو والدہ کو خون میں لت پت پایا۔ ہاں، اکیلی ہی رہتی تھی، ماں بیٹا اکیلے رہتے تھے۔ وہ انہوں نے مشین بھی کوئی لگانی تھی، وہ کپڑے بھی نہیں دھلے ہیں۔ پتہ نہیں کس وقت کا واقعہ ہے۔ پورے دن میں گھر پہنچی ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میری ماں قتل ہو چکی ہے۔ یہ میرا بھائی آفس سے آیا ہے تو ماں یہاں پڑی ہوئی تھی، خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ سونا لے گئے ہیں، پیسے اور جو بھی رقم تھی سب لے گئے ہیں۔ میری ماں کے بال، وہ کان نوچے گئے ہیں، کانوں سے بلاک سے مارا، پورے ناک منہ سے خون تھا، گردن توڑ دی میری ماں کی۔ ہماری ماں کے قتل ہوا ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سب کچھ تو لے گئے ہیں وہ لوگ۔ ہماری جب جنت ہی چلی گئی ہے یہاں سے، ہم کیا بولیں گے؟ ہم لوگ 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، وہی معذور ہے جو میرا بھائی ہے۔
چکوال میں سی سی ٹی اہلکار کی فائرنگ سے بچی کے قتل کا کیس، 9 سال کی ہانیہ کے والد کا تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار، آڈیو بیان میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا، وزیراعظم سے واقعے کا نوٹس لینے کی اپیل بھی کر دی۔ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کیس کو ہائی پروفائل قرار دیتے ہوئے مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ آسٹریلوی وزیراعظم کا پاکستان سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ، کہا امید ہے پاکستانی حکومت تمام حقائق سامنے لائے گی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں ایف بی آر کی کارکردگی کو کڑی تنقید کا سامنا، سینیٹر دلاور خان نے طنز کیا کہ چیئرمین ایف بی آر کی تو بات ہی چھوڑیں، وہ کھجور سے آم بنا لیتے ہیں۔ چیئرمین سلیم مانڈوی والا بولے، جو سسٹم فلاپ ہوتا ہے ایف بی آر 2 سال کے بعد پھر وہی لے آتا ہے۔ اراکین کا ملک میں برآمدات کی گراوٹ پر بھی اظہار تشویش، کمیٹی نے ایکسپورٹرز پر 1% ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے اور انشورنس سے حاصل منافع پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ کمیٹی نے سوشل میڈیا کی کمائی پر 5% ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی اجازت بھی دے دی۔ پنجاب کا اگلے مالی سال کا بجٹ آج ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ 5131 ارب سے زائد کے بجٹ میں تنخواہوں، صحت، تعلیم اور سماجی تحفظ کے شعبوں کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ تعلیم کے لیے 900 ارب روپے سے زائد رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ صحت کے شعبے کے لیے 680 ارب روپے اور مفت ادویات کی فراہمی کے لیے 100 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ کینسر اور فالج کے مریضوں کے علاج کے لیے بھی خصوصی فنڈز مختص کیے جانے کا امکان ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں وفاق کے حساب سے اضافہ کیا جائے گا۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کیلیفورنیا سے، جہاں پر امریکی ایئر فورس کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ طیارہ ایڈورڈ ایئر فیلڈ سے اڑان بھرتے ہی کریش کر گیا تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ بالکل، کیلیفورنیا میں امریکی ایئر فورس کا B-52 طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کی جانب سے بتایا گیا ہے طیارہ ایڈورڈ ایئر فیلڈ سے اڑان بھرتے ہی کریش کر گیا۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے، اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں کیلیفورنیا سے، جہاں پر امریکی ایئر فورس کا B-52 طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے اور طیارہ ایڈورڈ ایئر فیلڈ سے اڑان بھرتے ہی کریش کر گیا۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی پرتشدد کارروائیوں کے ناقابل تردید ثبوت اب منظر عام پر آ گئے۔ کالعدم JAAC کے ظلم کا نشانہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار بننے لگے۔ شرپسندوں نے ASI جاوید مسیح پر حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ جاوید مسیح والدہ کی علالت کے باعث رخصت پر گھر جا رہے تھے۔ جاوید مسیح کی ٹانگ پر شدید چوٹیں آئیں اور فریکچر ہو گئی۔ شرپسندوں نے ASI سے زبردستی بیان بھی ریکارڈ کرایا ہے۔ ASI جاوید مسیح اس وقت راولہ کوٹ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ حملہ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مکروہ عزائم کو آشکار کرتا ہے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت نواز کے بہنوئی کا انتشاری کمیٹی سے اظہار لا تعلقی، پروفیسر واجد نے گمراہ کن بیانیے کو مسترد کر دیا۔ کالعدم انتشاری کمیٹی کے شرپسندوں سے سرنڈر کرنے کی اپیل بھی کر دی۔ میں اس بات کا نظریہ رکھتا ہوں کہ کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ میرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کبھی رہا ہے، نہ کبھی رہے گا۔ میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سرنڈر کریں اور حکومت آزاد کشمیر اور پاکستان سے نیگوشیشن کریں تاکہ کشمیر اور پاکستان کی ترقی کو مستقیم بنیادوں پہ پروان چڑھایا جا سکے۔ ہم نے مل کر پاکستان کو دنیا کی 6 بڑی اکانومی بنانا ہے۔ پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر پائندہ باد۔